لمبی داڑھی رکھنے والے، داڑھی میں گانٹھ نہ لگانے والے، بال کٹانے والے لیکن چوٹی نہ رکھنے والے، اذان دینے والے، ختنہ کرانے والے اور سب کچھ کھانے والے، ان کو دنیا کس نام سے جانے گی؟ مسلینیو، مسلینیو سنسکارا، ان کو دنیا مسلینیو مسلمان کے نام سے جانے گی، یا مسلمنتو ہی جاتیو، ان کا شمار مسلمان ذاتی میں ہوگا، یہ بھی کہہ دیا گیا۔ لیجئے، مسلمنتو ہی ذاتی ہی جاتیو، ان کا شمار، ان کی گنتی مسلمان ذاتی میں ہوگی، یعنی مسلمان نام سے یہ پہچانے جائیں گے۔ ہندو دھرم میں تو ہندو دھرم کے اندر بھی نماز ہے، ظاہر ہے کہ ہندو ایک قوم ہے اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی نبی آیا ضرور تھا، کون آیا یہ نہیں معلوم لیکن آیا ضرور تھا، اسی لیے نماز کا ذکر ہندو دھرم کی کتاب میں موجود ہے۔ شریمد بھاگوت گیتا کا 6واں ادھیائے اور منتر نمبر 10 کہتا ہے، یوگی یجیت ستتماتمانم رہاسستھا ایکاکی اچتاتما نراشیر پرگرہ، حوالہ دے چکا ہوں، شریمد بھاگوت گیتا ادھیائے 6 منتر نمبر 10۔ جب پوجا کے لیے، بھکتی کے لیے کھڑے ہو تو پورے شریر کا یوگ کر لو، یوگی، یو پی والا یوگی نہیں، یوگی، یو پی والا مت سمجھ لینا، یوگی کا یہاں مطلب کیا ہے؟ پورے شریر کی ایکسرسائز، پورے شریر کا، پورے شریر کی کثرت اور ورزش، یوگ صرف نماز میں، صرف نماز میں۔ دیکھ لیجیے آپ ہندو بھائی کیا کرتے ہیں، کھڑے ہو گئے مورتی کے سامنے، بس اوم بھوربھووہ سواہا، یہ، لیکن یوگ نہیں ہے پورے شریر کا، شریر کا یوگ دیکھیے آپ، دیکھیے اللہ اکبر، یہ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں یہ پازیٹیو ریزز دوڑ رہے ہیں، میڈیکل سائنس کی درشٹی میں، نظر میں پازیٹیو ریزز، یہ ورزش ہے، ہاتھ کی ایکسرسائز، یہ آپ نے نیت باندھ لی، اب سینے پر جو نیت بندھی ہے ادھر بھی پازیٹیو ریزز ہے، یہ وزن ہے اس پر آپ کا۔ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، تراویح آپ پڑھیے گا، جب لمبی لمبی سورت پڑھی جائے گی اور یعلمون تعلمون کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، تب پیچھے آپ کو نیند آئے گی، تو آپ ایسے کریں گے، پھر ایسا پکڑ لیں گے، یہ پازیٹیو ریزز ہیں یہاں، یہ ہاتھ پر وزن ہے، یہ ایکسرسائز ہے ہاتھ کی، یہ پھر پکڑ لیں۔ اور جو لوگ ایسے کر کے یہاں باندھ لیتے ہیں وہ پازیٹیو ریزز وہاں دوڑتے ہی نہیں ہیں۔ میں یہ برا مت مانیے گا، کوئی اگر ہو یہاں برا نہ مانے، میں جو جیسا پڑھ رہا ہے ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہاں یہ بتانا میرا مقصد ہے کہ ایکسرسائز نہیں ہے ہاتھ کی۔ یہ دیکھیے، اب آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو نیند آئے گی تو آپ کی گردن ایسے ہو جائے گی لیکن ہاتھ نہیں چھوٹے گا، ایسے پڑھیں، آپ ایسے کریں گے یہ ہاتھ نہیں چھوٹے گا، کیونکہ ہاتھ پر وزن ہی نہیں ہے، وزن یہاں ہے۔ یہ ایکسرسائز ہاتھ کی ایکسرسائز، ڈاکٹر مورس بکائے کی کتاب پڑھیے، اس نے سینے پر نیت باندھنے پر ایکسرسائز بتائی ہے، ایکسرسائز۔ قرآن، بائبل اور سائنس، قرآن، بائبل اور سائنس پڑھیے، ہاتھ باندھنے، سینے پر ہاتھ باندھنا، اس نے یہ لکھا ہے، کرسچن عیسائی رائٹر، اس نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہی نیت باندھی، یہ لکھا ہے، عیسائی کی تحقیق کے مطابق بھی یہ وہ آ گیا۔ میرے بھائیو، لگ رہا کرسی میں بھی پازیٹیو ریزز دوڑ رہے ہیں۔ اب دیکھیے، یوگی یجیت ستتماتمانم، اب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاؤ۔ اب رکوع میں بھی آپ گئے تو پیٹھ بالکل سیدھی کر لو۔ بعض فقہا نے کہا ہے کہ پیٹھ پر ایسے برتن رکھ لو، پانی کا بھرا ہوا پیالہ رکھ لو یا گلاس، وہ گرنے نہ پائے۔ اب یہ تو کوئی کر کے نہیں دیکھتا ہے کہ رکھا جائے تو گرے گا یا نہیں، لیکن حقیقت یہ کہ پیٹھ اتنی سیدھی ہو جانی چاہیے، لیول پہ آپ کیا جائے۔ ڈاکٹر مورس بکائے اپنی کتاب قرآن بائبل اور سائنس میں لکھتے ہیں
اگر کوئی آدمی ویسا رکوع کرنے لگے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو اس آدمی کو ریڑھ کی ہڈی کی پرابلم زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتی ہے. وہ آدمی ریڑھ کی ہڈی کے درد کا شکار تو ہو سکتا ہے لیکن ریڑھ کی ہڈی کے کینسر کا شکار کبھی نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ اس طریقے سے رکوع کرنے لگے جس رکوع کو محمد رسول اللہ نے بتایا ہے. آج بہت سے لوگوں کی ریڑھ کی ہڈی میں جو کینسر ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے رکوع صحیح سے نہیں ہو رہے ہیں, یا تو وہ چو کا مربع کر اللہ سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر 3 بار ادھر پڑا اٹھ گئے, ابھی صحیح سے پیٹھ سیدھی ہو نہیں پائی تھی کہ 3 بار ہو گیا, امام صاحب اٹھ گئے تو یہ بھی اٹھ گئے. امام ابھی پڑھ رہے ہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارک, تب تک وہ رکوع میں گھس گئے اللہ اکبر, اور جب تک ہم نے کہا مبارکن فی تب تک اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جا رہے ہیں, تب تک امام صاحب پہلا سجدہ کر کے اٹھ گئے. اب ہم جب تک 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں تب تک وہ دوسرا سجدہ کر رہا ہے, ہم اٹھ رہے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی یہ دعا پڑھ رہے ہیں, تب تک وہ دوسرا سجدہ کر کے اٹھ گیا, کھڑا ہو گیا. تو رکعتوں کی کثرت اور تعداد زیادہ کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, دعائیں آپ کم کرتے چلے جا رہے ہو. اتنی بڑی دعا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یہ پڑھتے نہیں, ربنا لک الحمد اللہ اکبر. ہم نہیں کہہ رہے ہیں صحیح ہے پڑھ سکتے ہیں یہ, لیکن ذرا غور کرو کہ بخاری شریف کے اندر یہ دعا بھی تو ہے. کسی صحابی نے پڑھی تھی تو اللہ کے نبی نے کہا تھا میں نے آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا جو تمہارے ان جملوں پر جھگڑ رہے ہیں کہ مجھے میں لے جاؤں گا اللہ کے پاس. وہ کون سے جملے تھے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. تو میرے بھائیو اتنی بڑی دعا ہم رکوع ہم پڑھ ہی نہیں پاتے, تب تک سجدے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آئیے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں دونوں پیر مڑے ہوئے ہیں, یہ یہاں سے ہڈی کھچن ہو رہی ہے, رگ نس, اور اس نس کا تعلق برین تک سے ہے. یہ ذرا دوسری چیز کی طرف آتے ہیں. اسلام کی بنیادی چیز دوسری کیا ہے؟ نماز. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بیان کیا ہے نا کہ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم استلع علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. جبرائیل امین جو انسانی شکل میں آئے, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, جبرائیل امین انسانی شکل میں آئے, ہم لوگ ان کو پہچان نہیں سکے. ولا یعرف منا احد, ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا یہ کون ہے. شدید سواد الشعر, بال بہت زیادہ کالے تھے اور کپڑے بہت زیادہ سفید تھے. وہ آئے اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے نبی کے دونوں گھٹنوں سے چپکا لیا اور اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو نبی کی ران پر رکھ لیا. وقال یا محمد, اور کیا کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتائیے. اخبرنی عن الاسلام, اسلام کسے کہتے ہیں, اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ, اسلام یہ کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, وان محمد رسول اللہ, اور محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ دونوں چیزیں ہم بتا چکے ہیں آپ کو. وتقیم الصلاۃ, اور دوسری چیز آپ نے کیا بتائی؟ نماز قائم کرو. یہ نماز دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے سب کے اوپر فرض کر دی گئی تھی. قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے, جتنے پیغمبر آئے, ہم نے ان سب کی طرف نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا کی وحی کی تھی. ہم نے ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا, ہم نے ان کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تھا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, ہم نے ان کی طرف بھی وحی کی تھی. کس کی طرف؟ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے, سب کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ لیجئے سب کے لیے, اور خصوصی طور پہ 4-5 نبیوں کا وہ تو ذکر نماز کے میں آیا ہی ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. لیجئے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ اے موسیٰ صرف اور صرف میری ہی عبادت کرنا، صرف میری عبادت کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میرے ذکر کو بلند کرنے کے لیے نماز قائم کرو، میری عبادت کو بلند کرنے کے لیے نماز قائم کرو، میرے نام کو، میرے ذکر کو بلند کرنے کے لیے نماز پڑھتے رہو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نماز پڑھنے کا حکم تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کہتا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، میرے رب نے مجھے وصیت کی، میرے رب نے مجھے حکم دیا نماز پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا. عیسیٰ علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی. اللہ نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ، نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا. ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی نماز فرض تھی، بلکہ وہ تو یہاں تک کہا کرتے تھے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ان آیتوں سے میں نے بتا دیا کہ نماز محمد رسول اللہ سے پہلے بھی تمام نبیوں پر فرض تھی. اب رہ گیا یہودیت میں نماز ہے، عیسائیت میں ہے ہی،